ابھی والدہ کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوئے تھے، آپ پہلے سے قرآن کو جانتے تھے۔ حکم مادر۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر ایسا تھا تو 40 سال کے بعد قرآن پاک کا نزول کیوں ہوا؟ اور قرآن تو یہ کہتے ہیں وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ، تجھے تو اس کی امید بھی نہ تھی کہ تیری طرف کتاب ڈالی جائے گی۔ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، تو کتاب نہیں جانتا تھا، ایمان کی تفاصیل نہیں جانتا تھا، اور پہلے آپ پڑھ چکے وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، تو اس سے پہلے بے خبر۔ مَا كُنْتَ تَعْلَمُ أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَٰذَا، ان نصوص کو ہم کہاں چھوڑے، ان نصوص کو ہم کہاں چھوڑے؟ بھائی محبت ہر ایک کی ہونی چاہیے، خدا سے بھی محبت ہونی چاہیے، پیغمبروں سے بھی، لیکن محبت شریف ہو۔ تو دیکھیے ہمارے پیر بھائی بھی تھے، عرصہ دراز تک اکٹھے ہم تقریروں میں تھے، حافظ اللہ داد صاحب مرحوم اور مغفور، پنجابی میں بڑی بہترین تقریر کرتے۔ وہ کہتے تھے ہمارے گاؤں میں، گجرات ٹپیالہ ان کے گاؤں کا نام تھا، ان کے بیٹے اب جہاں میرے خیال میں یہ جو محکمہ تعلیم ہے، ان کے جو انسپکٹر مدارس ہوتے ہیں وہ لگے، یہ اس وقت بچہ تھا، چھوٹا تھا جب ہمارے گھر آتے جاتے، اب تو کوئی ملتا بھی نہیں۔ اللہ داد صاحب مرحوم نے واقعہ سنایا، ہمارے گاؤں میں ایک چودھری صاحب تھے، وہ فوت ہو گئی، ان کی ایک بیوہ رہ گئی، 2 بیٹے رہ گئے، بیٹیاں کوئی نہیں۔ بیٹوں کا زمین کے بارے میں جھگڑا، کوئی زمین کا ٹکڑا اچھا ہوگا، کوئی نرم ہوگا، جھگڑا ہوا، ایک نے کہا میں یہ لیتا ہوں، دوسرے نے کہا نہیں میں یہ لیتا ہوں، اندر اندر اختلاف ان کا چلتا رہا، کوئی تصفیہ نہ ہو۔ ماں نے سمجھایا، بیٹوں نے نہ مانا، ماں ناراض ہو کر کے اپنے بھائیوں کے گھر گئی، کافی عرصہ وہاں، گاؤں والوں نے ان کو ملامت کیا کہ تمہاری ماں ہے، کھاتے پیتے ہو، امیر ہو، غریب بھی نہیں ہو، تو ماں کو جا کر کے لاؤ، وہ اس کے بھائی ہیں وہاں، لیکن تم تو بیٹے ہو نا، بیٹے کا حق تو مقدم ہوتا ہے۔ وہ دونوں گئے ماں کو منانے کے لیے، دونوں نے کہا بیٹے ساڑھے نال چل، کہا نہیں میں نہیں جاتا، نہیں ضرور چل، نہیں جاتا، بیٹے چل، میں تاری بیبی نہیں، میں رب تے رسول کی بیبی ہوں۔ یہ حافظ اللہ داد صاحب کا بیان ہے مرحوم، میں تمہاری ماں نہیں ہوں، میں تو اللہ کی ماں ہوں اور رسول کی بیبی ہوں۔ چلو اب کی تو اس نے محبت اپنی طرف سے، لیکن یہ محبت بھی تو کفر ہوا نا کہ لم یلد ولم یولد کی ماں بن بیٹھ۔ یہ جاہل لوگ جو ہیں، حقیقت یہ ہے، انصاف سے دیکھا جائے تو ان کو نہ خدا سے دشمنی ہوتی ہے نہ رسول سے، محبت ہوتی ہے، لیکن وہ محبت غلط انداز کی ہوتی ہے، وہ ان کو کفر سے نہیں بچاتی۔ اب ہر جگہ حاضر ناظر ماننے وہ کہتے ہم محبت کرتے، بھئی ہر جگہ حاضر ناظر محبت ہو تو اس سے زیادہ توہین کس میں ہوگی؟ میرے جیسا گناہگار تو سینما نہ دیکھے، چکلے میں نہ جائے، شراب خانے میں نہ جائے، ولی وہاں حاضروں کون سی محبت ہے؟ میں نے جادو نہیں سیکھا، سیمی علی سیکھا، جی ناپاک علم ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ میں ایسے علم سے پناہ لیتا ہوں جو نفع نہ دے۔ مستدرک کے حاکم میں سند علی شرط شیخین روایت۔ تو ایسے علوم کا ثابت کرنا کون سی تاریخ ہے؟ تو خیر یہ محبت یہ اس کا نام نہیں، محبت وہ ہے جو شرعی انداز۔ تو قرآن کہتا ہے ما کنت ترجو، تو نہیں امید رکھتا تھا کہ تیری طرف کتاب ڈالی جائے گی، کتاب ملنے کی امید بھی نہیں رکھتا تھا۔ ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، تو ہم کیسے مان لیں کہ آپ ولادت سے پہلے شکم مادر میں حافظ تھے، یا قرآن ملنے سے پہلے آپ کو یہ سارا کچھ علم تھا؟ یہ بالکل رام کہانیاں ہیں اور نصوص کے بالکل خلاف۔ فرمایا ہرگز نہ روکیں تجھے اللہ کی آیتوں سے بعد اس کے اتر دی، وادو الی ربک کا، ہرگز نہ ہونا مشرکین میں، اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارنا، کوئی اور الہ، لا الہ الا ہو، کل شیء ہالک الا وجہہ، اللہ کی ذات، اللہ کی جو ذات ہے، شخص ہے، وہ لہ الحکم الیہ ترجعون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ احسب الناس، کیا خیال کرتے ہیں لوگ یہ کہ چھوڑے جائیں گے اس بات پر کہ کہیں آمنا اور ان کو آزمائش میں نہیں ڈالا جائے گا؟ اور البتہ تحقیق سے ہم نے آزمائش میں ڈالا ان کو جو ان سے پہلے تھے، پس البتہ اللہ ضرور جان لے گا ان کو جنہوں نے سچ کہا، اور البتہ ضرور جان لے گا ان کو جو کاذب۔ کیا خیال کرتے وہ لوگ جو عمل کرتے ہیں برے، یہ کہ یسبقون ہم سے آگے نکل۔ ahnaf.com www.ahnaf.com ساء ما یحکمون، برا فیصلہ کر۔ جو شخص امید رکھتے اللہ سے ملاقات کی، بس بے شک اللہ کی میعاد البتہ آنے والی، اور وہی سننے والا جاننے والا۔ اور جس نے جہاد کیا بس پختہ بات ہے جہاد کرے گا اپنے نفس کے لیے، بے شک اللہ تعالیٰ البتہ غنی ہے عالمین۔ وہ لوگ جو ایمان اور عمل کی اچھے، البتہ ضرور مٹائیں گے ہم ان سے ان کی خطائیں، اور ضرور بدلا دیں گے ان کو اچھے اعمال کا جو کرتے رہے۔ اور تاکید کی ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں اچھائی کی، اور اگر کوشش صرف کرے تجھ پر تاکہ تو شریک ٹھہرائے میرے ساتھ اس چیز کو جس کا تجھے کچھ علم نہیں، پس ان کی اطاعت نہ کرنا، میری طرف ہے لوٹنا تمہارا، پس میں خبر دوں گا تمہیں اس چیز کی جو تم کرتے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لے اور عمل کی اچھے، عنقریب ہم ان کو داخل کریں گے پھر صالحین۔ اور لوگوں میں وہ بھی ہیں کہتے آمنا باللہ، پر جب ان کو اذیت دی جاتی اللہ کے بارے میں تو کرتے لوگوں کے فتنے کو اللہ کے عذاب کی طرح۔ اور البتہ اگر آتی ہے مدد اللہ کی طرف سے تو البتہ ضرور کہہ دیں گے بے شک ہم تھے تمہارے ساتھ۔ کیا اور نہیں اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اس چیز کو جو جہان والوں کے سینوں میں، اور البتہ ضرور جان لے گا اللہ ان کو جو ایمان لائیں، اور البتہ ضرور جان لے گا اللہ منافقین کو۔ اور کہا ان لوگوں نے جو کافر کیا، ان لوگوں سے جو ایمان لائیں، پیروی کرو تم ہمارے راستے کی، اور البتہ اور چاہیے کہ ہم اٹھا لیں تمہاری خطائیں، اور نہیں ہے وہ اٹھانے والے ان کی خطاؤں میں سے کچھ، بے شک وہ البتہ کاذب، اور البتہ ضرور اٹھائیں گے اپنے بوجھ، اور کچھ بوجھ اپنے بوجھوں کے ساتھ، اور البتہ ضرور سوال کیے جائیں گے ان سے قیامت کے بارے میں، اس چیز کے بارے میں جو اختلافات ہیں۔ ربط تفسیر سبق الغایات فی نسخ الآیات وغیرہ میں یہ لکھا ہے۔ اوپر ذکر تھا وَدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اللہ تعالی کی طرف دعوت دے۔ تو یہ دعوت دینا تو بڑا مشکل کام، بڑی بڑی آزمائشیں ہوں گی، بڑے بڑے فتنے ہوں گے، بڑی بڑی مصیبتیں پیش آئیں گی۔ اتنی بات پر تو انسان کی خلاصی نہیں ہو سکتی کہ امن نہ کہہ دے، آگے تکلیفیں نہ آئیں۔ دعوت اللہ کے سلسلے میں بڑی تکلیفیں ہیں،
نام اس کا عنکبوت، عنکبوت مکڑی کو کہتے ہیں. آج یہ انشاءاللہ وہ مثال اور اس کے متعلق ضروری باتیں آ رہی ہیں. الف لام میم کے متعلق میں 5 تفسیریں پہلے سبق میں عرض کر چکا ہوں. ایک یہ کہ الف سے مراد ہے اللہ، لام سے جبرائیل علیہ السلام، میم سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالی کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام کی وساطت سے یہ قرآن کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے. باقی باتیں ضروری ہیں. کیا لوگ خیال کرتے ہیں کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا صرف اس بات پر کہ کہیں آمنا اور ان کا امتحان نہ ہوگا، آزمائش نہ ہوگی؟ ہم نے پہلے لوگوں کا بھی امتحان کیا. وَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. دیکھیے معتزلہ کا یہ خیال ہے فاسد بات کہ اللہ تعالی چیزوں کے وقوع سے پہلے ان کو نہیں جانتا. جب چیزیں واقع ہوتی ہیں تو پھر اللہ کا علم ان سے متعلق. اہل حق کہتے ہیں کہ چیزوں کا تو کیا، ان کے بنانے سے پہلے سب کچھ رب کے لیے. اب ذمہ شری جہاں بڑا کہتے ہیں دیکھو مضارع کا صیغہ ہو، نون تاکید اس پر آئے، استقبال کے لیے ہوتا ہے. مانا یہ کہ البتہ ضرور اللہ جان لے گا. جو نون جو تاکید ہوتی ہے وہ تو استقبال کے ساتھ بات کرتی ہے. اللہ اب تو نہیں جانتا، جان لے گا اللہ ان کو جو صدقو، اور جان لے گا کاذبین کو، جو اب تو نہیں جانتا. بڑا کچھ گرامر سے فائدہ اٹھا. اسی لیے تاج کبرا زادہ رحم اللہ تعالی وغیرہ فرماتے ہیں کہ معتزلہ ظواہر قرآن سے دھوکہ کھاتے ہوتے ہیں. ظاہر قرآن الفاظ آپ پکڑ لیے اس پر چلتے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے تنویر المقباس کی تفسیر ابن عباس ان کی الگ مستقل تفسیر، اس میں لکھتے ہیں اور بھی تفسیروں میں کہ فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ، اللہ تعالی ظاہر کر دے گا ان کو جو صدقوا، اور ظاہر کر دے گا ان کو جو جھوٹے. دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ جہاں علم سے علم ظہور مراد ہے. اور لنعلم کی تفسیر میں نے بیان القرآن روح المعانی کے حوالے سے علم ظہور کا معنی یہ رب تعالیٰ کو تو پہلے معلوم ہے. بندوں کے سامنے، مخلوق کے سامنے جب یہ چیز سامنے آتی ہے تو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ بھی رب کے علم میں رب جانتا ہے. تو علم ظہور مراد ہے، نہ وہ جو معتزلہ جہاں کچھ ہو. اب ان لوگوں کا ذکر جو مسلمانوں پر مصائب لاتے فتنے میں ڈالتے. کیا خیال کیا ان لوگوں نے جو برے عمل کرتے ہیں کہ ہم سے آگے نکل جائیں گے؟ نہ، صاحب آئے جو اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کی وہ میعاد مقرر ضرور آئے گی. وہ سبھی جس نے جہاد کی اپنے لیے کرے گا، اللہ غنی عالمین سے اس کو تمہارے جہاد عبادات کی کوئی ضرورت. جو ایمان لائے اچھے عمل کیے ضرور ان کی خطائیں معاف کریں گے، اچھے اعمال کا بدلہ رب. ابھی آپ نے یہ سنا کہ صرف آمنا کہنے سے ہی مومن نہیں ثابت ہو جب تک کہ آزمائش بھی نہ ہو. اب ایسی آزمائش والا ایک واقعہ مسلم شریف، نسائی شریف اور ابو داؤد وغیرہ حدیث کی کتابوں میں اور تمام تفسیروں میں آپ کو ملے. سعد ابن مالک ابن ابی وقاص، مالک دادے کا نام، والد کا نام ہے مالک. سعد ابن مالک ابن ابی وقاص دادے کی طرف منسوب ہے. سعد ابن ابی وقاص یہ ان
لوگوں میں ہیں، فرماتے انا رب الاسلام، چوتھے نمبر کے مسلمان۔ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں برادری کے لحاظ سے ماموں، عشرہ مبشرہ میں سے ایک صحابی، فاتح ایران، بڑے پائے کے ساتھ، والد ان کا فوت ہو گیا۔ یہ مسلمان ہوئے تو ان کی والدہ کا نام تھا حمنہ بنت ابی سفیان، ابو سفیان کی بیٹی تھی، امیر معاویہ کی بہن حمنہ۔ یہ خاندان طبی طور پر ذرا سخت گیر خاندان۔ یہ جب مسلمان ہو گئے تو لوگوں نے ان کی والدہ کو اکسایا، یہ دیکھیے آپ کا بیٹا مسلمان ہو گیا ہے، آپ کے ابا جی نہیں ہوئے، بھائی نہیں ہوئے، بہنیں نہیں ہوئی، اس کو سمجھا۔ ماں نے بڑا سمجھایا، سعد بن ابی وقاص تو ایمان چھوڑنے والے نہ تھے۔ ان شریروں نے یہ کہا کہ تو ایسا کر، تو بھوک ہڑتال شروع کر دے، کھانا پینا۔ یہ کام بھی کیا، یہ منہ میں پانی ڈالتے تو اگل دیتی، روٹی ڈالتے تو باہر پھینکے۔ اس پر بھی اثر نہ ہوا، ان کو اور شرارت ہوئی کہ تو گلی میں جا کر کے لیٹ جا، تو اس سے پوچھیں گے کہ کیوں، تو کہے میرا بیٹا نافرمان، آگے تفصیل میں نہ جانا۔ وہ دھوپ پر جا کر کے بڑھیا لیٹ گئی، جو گزرتے بھائی کیا حال ہے، کہا میرا بیٹا نہ، کس کی ماں تو صاحب تو بڑا نیک تھا لیکن اب نہ۔ یہ اندر جا کر کے ڈالتے، وہ پھر کھسک کر کے باہر چلی جاتی، کہتی میں تب کھانا کھاؤں گی، تب سائے پر جاؤں گی کہ تو کلمہ چھوڑ۔ انہوں نے کہا میں تو کلمہ نہیں چھوڑوں۔ کئی دن گزر گئے، لاغر ہوگی، قریب المرض۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ میں روتے ہوئے آپ کے پاس گئے کہ حضرت میں بڑی امتحان میں پڑ گئی، بڑی آزمائش میں، بدنامی بھی ہے۔ ahnaf.com www.asnaf.com اس موقع پر آیتوں کی، اور یہ جتنے شریر تھے سب پاس سن رہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو تاکید کی اس کے والدین کے بارے میں اچھائی کی، لیکن اے انسان اگر کوشش صرف کریں تجھ پر، یہ تشرے کا بھی مال ہے صلاح کا بھی علم فلاح ہوتے ہیں، ان کی بات نہیں مان۔ الیہ مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون۔ اب جب انہوں نے سنا تو آپس میں مشورہ کہنے لگے، بات یہ ہے کہ ساتھ تو پہلے بھی ماننے پر آمادہ نہ تھا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ دیتے تو نہ مان، یعنی وہ کہتے کہ ماں کی بات نہ ماننا تو پھر بھی نہیں ماننا۔ اب تو قرآن نازل ہو گیا ہے، وہ کبھی نہیں چھوڑے۔ ایسا کرو، یہ بڑھیا مری ہماری بدنامی ہے، جا کر کے اس کو آمادہ کرو کہ تیرا بیٹا ہے، آج نہیں کلمہ چھوڑے گا، کل چھوڑے گا، کل کھانا کھا۔ بعد کو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی توفیق بھی دی، حمنہ رضی اللہ تعالیٰ۔ وہ لوگ جو ایمان لائے، عمل کیے اچھے، ہم ضرور ان کو صالحین میں داخل کریں۔ لیکن بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہتے آمنا باللہ، جب اللہ کے بارے میں اذیت دی جاتی ہے تو لوگوں کے فتنے کو ایسا سمجھتے ہیں جیسے رب کا عذاب۔ اگر مدد آتی ہے تو کہتے ہیں رب کی طرف سے، تو کہتے ہیں بے شک ہم تمہارے ساتھ۔ کیا نہیں اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو لوگوں کے دلوں میں ہے، عالمین کے دلوں میں۔ یعنی بعض لوگ ہیں، میں نے اپنی جیل کا قصہ سنایا تھا غلبہ خوروں کا، ہاں، تو ایسے لوگ، اب ان لوگوں نے ایک اور حربہ اختیار کیا تھا، وہ آپ کے معلومات کے لیے الگ کروں۔ انہوں نے یہ حربہ اختیار کیا تھا کہ ہندوستان کی آزادی وہ ہم نے کی ہے، یہ جتنے بھی ہیں یہ تو کانگریسی ہیں، ہندوؤں کے ساتھی۔ اس پر انہوں نے کتابیں بھی لکھی، اس پر اخبارات میں مضمون بھی آئے، بڑا کچھ۔
کہ ہندوستان کی آزادی جو ہے وہ تو ہم نے کی. اس سلسلے میں اظہار العیب کا تیسرا باب، اظہار العیب کا تیسرا باب، جس کا اکثر حصہ عبدالحق نے بیٹے نے تیار کیا ہے، وہ ضرور ایک دفعہ دے ٹھوس تاریخی معلومات کہ تمہاروں نے کیا کیا. تمہاروں نے ہندوستان میں جہاد کو حرام قرار دیا. قربانیاں تو ہمارے لوگوں نے کی، اور لندن کی لائبریری کی کتابوں کے حوالے نکال کر کے بتائے کہ یہ ساری تکلیفیں تمہارا صرف ایک آدمی پھنسا ہے، مولانا فضل حق خیرآباد، اور وہ بھی اس لیے پھنسا ہے کہ فضل حق رام پوری تھا مطلوب، نام کی غلطی سے یہ بیچارہ پھنسا. ساری تاریخ میں تمہارا ایک شخص ہے فضل حق خیرآباد، اہل علم میں سے تھا. حضرت شاہ اسماعیل شہید رحم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ مناظرے بھی ہوئے، لیکن آج کل کے جیسے بدعتی ہیں ایسا نہیں. بہرحال بدعت اس کو اپنا پیشوا مانا. الصورۃ الہندی، اور اس نے کالے پانی میں کتاب بھی لکھی، خود اس کا اپنا بیان ہے، ہم جو والے اس میں دے دی کہ اے سرکار برطانیہ، میں تو آپ کا نمکخوار ہوں، میرا باپ آپ کا ملازم، وہ جس کو آپ نے پکڑنا تھا تو وہ تو فضل حق خیرآبادی نہیں، وہ فضل حق رام پوری تھا، میں تو فضل حق خیرآبادی ہوں. تو ساری تاریخ میں ان کا ایک آدمی ملے گا مغالطے کا پھنسا ہوا، کوئی انہوں نے کوئی، وہ ہمارے اکابر کے نام حوالے دیکھیں کہ جیل انہوں نے کاٹی، قربانی انہوں نے دی، 13,000 علماء سونی پت پانی پت کرنال کے درختوں پر سولی لٹکے، اور اب یہ کہتے کہ ہم آزاد کرنے والے ہم ہیں. بھائی تم کھیر کھانے والے ہو پیار. منزل انہیں ملی جو شریک سفر میں، وہ ضرور اپنے اکابر کے کارناموں کے لیے اظہار العیب کا باب چھوم ضرور دے. اتنے ٹھوس معلومات آپ کو ملیں گے انشاءاللہ کہیں بھی. ایک ایک کے نام ہے کہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کیا کیا، انگریز کی پوری تاریخ دہرائی. اور ان کے بڑوں نے یہ کہا تھا کہ انگریز کے خلاف جہاد کرنا حرام 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 حرام. طرق الہدی والارشاد ان کی کتاب کے حوالے ہم نے درج کہ تم تو ہندوستان میں جہاد کو حرام کہتے تھے، اور ہندوستان کے متعلق تمہارے اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ اعلام العالم جنہ ہندوستان دارالاسلام، تم تو اس کو دارالاسلام قرار دیتے تھے. تمہارے بڑوں نے کیا تھا.